قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ملتان کا ایک مشہور زمانہ گاؤں زمین نگر کا ایک چھوٹا سا غریب اور چٹا ان پڑھ کسان جس کا نام غلام نبی تھا، شہر کے ایک دکاندار سے گھر کا راشن خرید کر لے جاتا تھا اور اس کے بدلے میں دکاندار اس کسان سے مکھن خریدتا تھا۔ ایک دن کسان کے جانے کے بعد دکاندار نے مکھن کو فریزر میں رکھنا شروع کیا۔ اسے خیال گزرا کیوں نہ ایک پیڑے کا وزن کیا جائے۔ وزن کرنے پر پیڑا 800 گرام کا نکلا۔ حیرت و صدمے سے دکاندار نے سارے پیڑے ایک ایک کر کے تول ڈالے، مگر کسان کے لائے ہوئے سب پیڑوں کا وزن ایک جیسا اور 800 گرام ہی تھا۔ یہ دیکھ کر اس دکاندار کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہ کسان کو ڈھونڈ کر اس کا قتل کر دے۔ یہ دکاندار سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کب سے مجھے یہ کسان 800 گرام پیڑے کے بدلے میں 1 کلو مکھن کے پیسے لے جاتا ہے۔ میں نے تو کبھی ان پیڑوں کا وزن ہی نہیں کیا۔ اس شہری دکاندار کو اس کسان پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ دوسری طرف کسان کی بیوی جو مکھن کسان کو تیار کر کے دیا کرتی تھی، وہ اسے لے کر فروخت کرنے کے لیے اپنے گاؤں سے شہر کی طرف روانہ ہو جاتا تھا۔ یہ مکھن گول پیڑوں کی شکل میں بنا ہوا تھا اور ہر پیڑے کا وزن 1 کلو تھا۔ شہر میں کسان نے اس مکھن کو حسب معمول ایک دکاندار کے ہاتھوں فروخت کیا اور دکاندار سے چائے کی پتی، چینی، تیل اور صابن وغیرہ خرید کر واپس اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ کسان کے جانے کے بعد دکاندار نے مکھن کو فریج میں رکھنا شروع کیا۔ اسے خیال گزرا کیوں نہ ایک پیڑے کا وزن کیا جائے۔ وزن کرنے پر پیڑا 800 گرام کا نکلا۔ حیرت و صدمے سے دکاندار نے سارے پیڑے ایک ایک کر کے تول ڈالے، مگر کسان کے لائے ہوئے سب پیڑوں کا وزن ایک جیسا اور 800 گرام ہی تھا۔ اگلے ہفتے کسان حسب سابق مکھن لے کر جیسے ہی دکان کے تھڑے پر چڑھا، دکاندار نے کسان کو چلاتے ہوئے کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، خبردار جو تو نے میری اس دکان میں قدم رکھا۔ بے ایمان شخص، کسی بے ایمان اور دھوکے باز شخص سے کاروبار کرنا میری زندگی اور کاروبار کا دستور نہیں ہے۔ 800 گرام مکھن کو پورا 1 کلو گرام کہہ کر بیچنے والے شخص کی وہ شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کسان نے افسردگی سے دکاندار سے کہا، میرے بھائی مجھ سے بدظن نہ ہو، ہم تو غریب اور بیچارے لوگ ہیں، ہمارے پاس تولنے کے لیے باٹ خریدنے کی استطاعت کہاں۔ آپ سے جو 1 کلو چینی لے کر جاتا ہوں، اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ کر دوسرے پلڑے میں اتنے وزن کا مکھن تول کر لے آتا ہوں۔ کسان کے یہ الفاظ سنتے ہی شہری دکاندار کے سر میں جیسے گڑھا پڑ گیا ہو۔ یہ دکاندار شرم سے پانی پانی ہو چکا تھا۔ قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کچھ سیدھے سادے لوگوں کا مقدمہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ خود سنتے ہیں اور اس کا پھر حل بھی اللہ تعالیٰ خود ہی نکالتے ہیں۔ جب آپ ڈٹ جائیں گے کہ حالات جیسے بھی کیوں نہ ہوں، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے غلط بات نہیں کہنی، خوشی میں بات بڑھا چڑھا کر نہیں پیش کرنی، غم میں کسی پر بہتان نہیں باندھنا، فائدے کے لیے کسی کی خوشامد میں جھوٹ نہیں بولنا، نقصان کے خوف سے سچ کو چھپا کے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، تب کہیں جا کے آپ ایک ہائی ویلیو انسان بنتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دن میں ایک دوست سے ملنے جیل چلا گیا۔ وہاں ڈیوٹی پر موجود سپریڈنٹ میرا شناسا تھا۔ چونکہ میں اے سی میکینک ہوں، اس لیے مجھے لاہور کے تقریباً بڑے گھروں میں جانا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے سپریڈنٹ صاحب میرے واقف کار تھے۔ انہوں نے مجھے بڑی عزت سے بٹھایا اور جیل آمد کی وجہ پوچھی تو میں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ سپریڈنٹ صاحب نے بڑی شفقت کے ساتھ صرف ملاقات کی اجازت ہی نہیں بلکہ ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ ان کو ان کے دوست سے ملوا دو۔ اب میں خراما سیدھا دوست کے بیرک میں پہنچا۔ ملاقات ہوئی، باتوں کا سلسلہ چل پڑا تو دوست نے کہا کہ یہاں میرے ساتھ ایک پٹھان بیچارہ ہے، بے گناہ قید ہے۔ یہ پٹھان انتہائی ایماندار اور نیک انسان ہے، حتیٰ کہ یہ جیل میں رہ کر بھی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، کسی کے خلاف زبان استعمال نہیں کرتا۔ اس کا اخلاق بہت ہی زیادہ اچھا ہے، حتیٰ کہ اس سے پولیس والے بھی بہت متاثر ہیں، سوائے ایک تھانے دار کے۔ آپ بھی ان سے ملے۔ پھر میرے دوست نے پٹھان قیدی کو آواز دی، وہ فوراً آ گیا اور بڑی محبت سے ملا۔ اب میں نے پٹھان بھائی سے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے پہنچ گئے، تو پٹھان بیچارہ آپ دیدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ 2 سال سے یہاں جیل میں بے گناہ سڑ رہا ہوں، اور پھر اپنا واقعہ سنایا کہ پشاور سے بچوں کے بڑے کھلونے اور سائیکل لے کر لاہور میں فروخت کرتا تھا اور لاہور سے سامان لے کر پشاور میں فروخت کرتا تھا۔ یوں میرے گھر کا چولہا جل رہا تھا۔ ایک دن ایک تھانے دار صاحب ملے اور انہوں نے اپنا کمیشن مانگا۔ میں نے منہ پر انکار کیا۔ تھانے دار کہنے لگا کہ کمیشن دو تو فائدے میں رہو گے ورنہ آپ کا نقصان ہوگا۔ میں نے پھر انکار کیا۔ اس کے بعد تھانے دار چلا گیا۔ 2 دن بعد تھانے کی پولیس کی ایک گاڑی آئی جس میں وہ تھانے دار بھی موجود تھا اور انہوں نے مجھے گرفتار کیا اور سیدھے تھانے پہنچا دیا۔ تھانہ پہنچ کر
تھانے دار نے میرے خلاف پرچہ کروایا کہ اس سے 1 کلو چرس اور 1 کلو افیون برآمد ہوئی ہے۔ مقدمہ عدالت میں چلا گیا، مجھے ریمانڈ پورا ہونے پر جیل بھیج دیا گیا۔ تب سے لے کر اب تک 2 سال ہوئے ہیں، میں جیل میں ہوں، غریب آدمی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وکیل کے اخراجات قرض لے کر ادا کر رہا ہوں۔ یہ سارا واقعہ سن کر میں بہت دکھی ہوا اور تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک تدبیر آئی۔ میں نے فوراً پٹھان کو کہا کہ بھائی، میں آپ کو ایک تدبیر بتاتا ہوں، اگر دل مان لے تو کر لینا، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو رہائی نصیب فرما دے۔ پٹھان نے کہا کہ آپ بتائیں، اگر میرے بس میں ہوا تو میں ضرور عمل کروں گا۔ میں نے کہا کہ اس دفعہ جب آپ عدالت میں جائیں تو جج کو کہیں کہ اس تھانے دار نے عدالت کو دھوکہ دیا ہے، میرے پاس 1 من چرس تھی اور 1 من افیون، اس تھانے دار نے 1 کلو عدالت میں پیش کی ہے لیکن باقی مال یہ خود بیچ چکا ہے، لہٰذا عدالت سے گزارش ہے کہ اس سے باقی مال بھی برآمد کیا جائے۔ میری یہ تدبیر سن کر وہ تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا اور پھر تیار ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی پیشی پر میں بھی عدالت میں حاضر ہوا۔ پٹھان نے بالکل ایسا ہی کہا جس طرح میں نے اس کو سمجھا دیا تھا۔ اب تھانے دار صاحب بھی عدالت میں موجود تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ زور زور سے بولنے لگا، جناب یہ جھوٹ بولتا ہے، اتنا ہی مال برآمد ہوا جتنا میں نے عدالت میں پیش کیا ہے۔ اب پٹھان صاحب کے وکیل نے فوراً اعتراض کیا اور کہا کہ تحقیق کرنا عدالت کا کام ہے، لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ میرے موکل کے الزام کی تصدیق کے لیے تھانے دار کو بھی شامل تفتیش کیا جائے۔ اس پر جج صاحب نے تھانے دار کی پیٹی اتروا دی اور پولیس والوں کو حکم دیا کہ اگلی پیشی پر تھانے دار سے باقی مال برآمد کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ اگلی پیشی سے پہلے تھانے دار نے پٹھان کی منت سماجت شروع کر دی، لیکن اب پٹھان بالکل انکار کرتا رہا۔ بالآخر پٹھان نے کہا کہ فقط ایک صورت ہے کہ آپ بھی عدالت میں اقرار کریں کہ آپ نے مجھے بے گناہ پھنسا دیا تھا، اور پھر میں بھی اقرار کروں گا کہ میں نے بھی جھوٹ بولا تھا، میرے پاس سرے سے کوئی مال تھا ہی نہیں۔ لیکن یہاں پر تھانے دار نے کہا کہ پہلے آپ عدالت میں بیان دیں گے، بعد میں بیان دوں گا۔ پٹھان مان گیا۔ پیشی والے دن دونوں عدالت میں پیش ہوئے تو جج نے پوچھا کہ کیا تھانے دار سے باقی مال برآمد ہوا یا نہیں، تو تھانے دار پھر فوراً بولا، جناب اس سلسلے میں فریق سے پوچھیں، وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس وقت پٹھان کے وکیل نے اعتراض کیا کہ یہ تھانے دار کا کام ہے، لہٰذا میرا موکل کچھ نہیں بولے گا۔ اب تھانے دار مرتا کیا نہ کرتا کہ مصدق بولنا یعنی سچ بولنا شروع ہو گیا اور اپنے جرم کا اقرار کیا کہ میں نے اسے جھوٹا پھنسایا تھا۔ اس کے بعد پٹھان نے کہا، جناب والا، میں نے بھی جھوٹ بولا تھا کہ میرے پاس 1 من چرس اور 1 من افیون تھی، لیکن یہ جھوٹ بولنا میری مجبوری تھی کہ اس کے بغیر سچ ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ اب عدالت جو سزا سنائے میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ جج صاحب نے فیصلہ سنایا کہ پٹھان کو باعزت رہا کیا جائے اور تھانے دار کو نوکری سے نکال دیا جائے اور 5 سال قید کی سزا بھی سنائی۔ اس طرح ایک ظالم اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ میں اتنا حیران ہوا کہ جیسے میں سانس لینا ہی بھول گیا، اور مجھے یاد آیا کہ اللہ کی لاٹھی واقعی بے آواز ہوتی ہے۔ جو کسی کے ساتھ برا کرے گا 90% چانس ہے کہ وہ اپنے کیے کی سزا اس دنیا میں پا لے گا، باقی صرف 10% چانس ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی وجہ سے رعایت دے سکتا ہے، لیکن آخرت میں وہ دگنا عذاب جھیلیں گے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس کے گناہ اس کی اولاد کے زمرے میں آ جائیں اور اس کی اولاد بیچاری کو اس کے گناہوں کی سزا ملے۔ ہمیشہ اللہ سے ڈریں، آپ کے نصیب کا رزق اللہ کی ذمہ داری ہے اور وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ بلا وجہ کسی کا حق نہ ماریں، چاہے آپ کسی بھی محکمے میں ہیں۔ وقتی طور پر پیسہ آپ کو آتا محسوس ہوگا، لیکن یہ پیسہ نہیں، یہ سانپ ہے۔ اس کے ڈسنے کے مختلف طریقے ہیں، لیکن جب یہ کسی کو ڈستا ہے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ قدرت اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک ریفرنس فیڈرل کورٹ میں زیر غور تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ڈپٹی سیکرٹری فروخ امین ہر دوسرے روز مجھے بتائے بغیر لاہور آ جا رہا ہے۔ ایک روز میں نے اسے ڈانٹا کہ میری اجازت کے بغیر وہ بار بار لاہور کیوں جاتا ہے۔ اس نے صاف گوئی سے کام لے کر مجھے بتایا کہ وہ گورنر جنرل کا کوئی خفیہ پیغام کوڈ ورڈز کی صورت میں چیف جسٹس مسٹر منیر کے پاس لے جاتا ہے اور وہاں سے اسی طرح کوڈ ورڈز الفاظ میں ان کا پیغام گورنر جنرل کو لا کر دے دیتا ہے۔ فرخ امین نے مزید بتایا کہ صاحب کا تاکیدی حکم تھا کہ کسی کو ہرگز نہ بتائے۔ مجھے معلوم نہیں کہ گورنر جنرل اور فیڈرل چیف جسٹس کے مابین اس خفیہ پیغام رسانی کی نوعیت کیا تھی، اور نہ یہ وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ اس بامی خفیہ پیغام رسانی نے فیڈرل کورٹ کے فیصلے پر بھی اثر ڈالا تھا یا نہیں۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے موقع پر مملکت کے سربراہ اور عدلیہ کے سربراہ کا باہمی رابطہ قائم کرنا دونوں کو زیب نہ دیتا تھا۔ خدا کر کے مسٹر غلام محمد نے کسی قدر
بیزاری سے فیڈرل کورٹ کا مشورہ تسلیم کر لیا اور ایک آرڈیننس کے ذریعے آئین ساز اسمبلی قائم کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ جس روز آرڈیننس تیار ہو رہا تھا، مسٹر غلام محمد نے مجھے حکم دیا کہ جو ہی کاغذات مکمل ہو کر آ جائیں میں فوراً ان سے دستخط کروا لوں، اگر وہ سوئے ہوئے ہوں بھی تو بھی انہیں جگا کر دستخط لے لیے جائیں۔ میں اپنے دفتر میں بیٹھا انتظار کرتا رہا۔ سارے کاغذات آدھی رات کے قریب تیار ہوئے۔ میں انہیں لے کر مسٹر غلام محمد کے بیڈ روم میں گیا۔ وہ اپنے بستر پر سوئے ہوئے تھے۔ ان کی قوت ارادی کا ڈینمو بند تھا اور ان کا جسم بوسیدہ ہڈیوں کے ڈھانچے کی طرح پلنگ پر ایسے بکھرا ہوا تھا جیسے قبر نے اپنے مردے کو اگل کر باہر پھینک دیا ہو۔ میں نے ان کے ذاتی ملازم کی مدد سے بڑی مشکل کے ساتھ انہیں جگایا۔ بیداری کی لہر ان کے تن بدن میں اس طرح رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر داخل ہوئی جیسے بہت سی چونٹیاں روٹیوں کے ٹکڑے کو گھسیٹ گھسیٹ کر دیوار پر چڑھاتی ہیں اور وہ بار بار ان کی گرفت سے پھسل پھسل کر نیچے گر جاتا ہے۔ جناب کافی دیر تک اپنی پیلی پیلی آنکھیں جھپکا جھپکا کر امی گھونٹتے رہے۔ پھر اچانک انہوں نے مجھے پہچانا اور اس کے ساتھ ہی وہ فوراً گورنر جنرل کے سنگھاسن پر براجمان ہو گئے۔ پہلے انہوں نے وزارت قانون کو کچھ جلی کٹی سنائی جو اتنی سست رفتاری سے کام کرتے ہیں کہ سربراہ مملکت چین کی نیند بھی نہیں سو سکتا۔ پھر انہوں نے کاغذات پر دستخط کیے اور چائے کے ساتھ انڈے کا حلوہ تیار کرنے کا آرڈر دیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب اسٹاف کے کچھ اور افراد کو بھی حاضری کا حکم دیا جائے گا اور اس کے بعد یہ محفل صبح 3-4 بجے اس وقت برخاست ہوگی جب انہیں نیند آور ٹیکا لگا کر سلا دیا جائے گا۔ میرے پاس دستخط شدہ کاغذات وزارت قانون میں فوراً پہنچانے کا بہانہ موجود تھا۔ میں نے اسے کامیابی سے استعمال کیا اور وہاں سے کھسک کر گھر آ گیا۔ اسی عرصہ میں مرکزی کابینہ میں بھی 2 بڑی اہمیت کے مالک نئے چہرے داخل ہو چکے تھے۔ ایک تو صوبہ سرحد کے مشہور کانگریسی لیڈر ڈاکٹر خان صاحب تھے، وہ منسٹر آف کمیونیکیشن بنے۔ دوسرے مسٹر حسین شہید تھے جن کے سپرد وزارت قانون ہوئی۔ ڈاکٹر خان صاحب کی جنرل سکندر مرزا سے ذاتی دوستی تھی۔ اس دوستی کی ابتدا اس وقت ہوئی جب سکندر مرزا صاحب پشاور کے ڈپٹی کمشنر تھے۔ سنی سنائی روایت ہے کہ ایک بار کانگریس لیڈر جلوس کی قیادت کر رہے تھے۔ سکندر مرزا نے جلوس منتشر کرنے کے لیے کوئی پولیس طلب نہ کی بلکہ اس کے خیر مقدم کے لیے جگہ جگہ شربت کی سبیلیں قائم کر دی۔ ہر سبیل پر جلوس والوں کو بڑے اتفاق سے شربت پیش کیا جاتا تھا۔ گرمی کے دن تھے، کانگریسیوں نے بڑے شوق سے شربت پیا جس میں جمال گھوٹا ملایا ہوا تھا جو کہ ٹیکوں میں بھرا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد سب کے پیٹ میں ایسا مروڑ اٹھا کہ ہزاروں کا جلوس آن کی آن میں منتشر ہو گیا۔ جب ڈاکٹر خان صاحب مرکزی کابینہ میں شامل ہو گئے تو ایک روز جنرل سکندر نے افسروں کو بطور خاص یہ نصیحت بھی کی کہ ڈاکٹر خان صاحب کو خوش رکھنے کا خاص خیال رکھا کرو۔ اس شخص نے ساری عمر جیل کی ہوا کھائی ہے یا پولیس کے ڈنڈے کھائے ہیں۔ ہم اسے بڑی مشکل سے گھیر گھار کر حکومت میں لائے ہیں۔ اب اسے لگژری لائف کا ایسا چسکا لگاؤ کہ وہ اس پنجرے سے باہر نہ نکل سکے۔ کہنے کو تو وزیر قانون تھے لیکن دراصل ان کی نظر وزارت عظمیٰ پر تھی۔ وہ پرائم منسٹر غلام محمد کو ناقابل توجہ سمجھ کر ان کے ساتھ بے روی سے پیش آتے تھے اور کابینہ کی میٹنگ میں اکثر ان کی سبکی کرتے رہتے تھے۔ ایک بار کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم کسی مسئلہ کی وضاحت کر رہے تھے۔ مسٹر سہر وردی نے اپنی لا تعلقی اور بے التفاتی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے بیگ سے بیٹری سے چلنے والا شیور نکالا اور وہیں بیٹھے بیٹھے داڑھی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ البتہ ایک راز انہوں نے بہت اچھی طرح پا لیا تھا، وہ یہ کہ جس طرز کا نظام حکومت اس وقت ملک میں رائج ہے، اس میں عروج حاصل کرنے کے لیے گورنر جنرل کی خوشنودی حاصل کرنا لازمی ہے۔ چنانچہ وہ اس کے لیے حسب ضرورت ہاتھ پاؤں مارتے رہتے تھے۔ انہیں فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا۔ وہ ساکت اور متحرک تصویریں کھینچنے کے لیے کیمرے کندھے سے لٹکائے مختلف تقاریر میں مسٹر غلام محمد کی تصویر کشی میں نمایاں رہنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ گورنر جنرل ہاؤس میں بھی بہت آنے جانے لگے تھے۔ ہر مرتبہ آنے کا مقصد گورنر جنرل سے ملاقات کرنا نہ ہوتا تھا بلکہ وہ مس گورل کے کمرے میں بیٹھ کر کافی وقت خوش گپیوں میں گزارا کرتے تھے۔ مسٹر غلام محمد کی طرح یہ مسٹر بھی خوبصورت عورتوں کی محفل کے شوقین تھے۔ اڑتے اڑتے یہ خبر مسٹر غلام محمد تک پہنچی۔ جذبہ رقابت نے ان کے سینے میں جوش مارا اور انہوں نے بلا کر میری جواب طلبی کی کہ یہ سہر وردی مس کے کمرے میں اتنی دیر آ کر کیوں بیٹھتا ہے۔ مسٹر غلام محمد نے پوچھا،
میں نے جواب دیا کہ میں تو اپنے کام میں مصروف رہتا ہوں، دوسروں پر چوکیداری کرنے کا مجھے وقت نہیں ملتا۔ اس پر وہ آتش زیر پا ہو گئے اور کڑک کر بولے، جا کر اسے کہہ دو کہ اگر اس نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ان صاحب سے میری بنگال کے ابتدائی دنوں سے شناسائی تھی۔ میں اس شام ان کی کوٹھی پر حاضر ہوا اور ان کو ساری روداد سنا ڈالی۔ اس کے بعد وہ کافی محتاط ہو گئے۔ مسٹر غلام محمد بھی کئی روز تک اپنی پہیوں والی کرسی لے کر دن میں متعدد بار مس بورل کے کمرے پر یہ دیکھنے کے لیے چھاپا مارتے رہے کہ کہیں مسٹر سہر وردی تو وہاں نہیں بیٹھے۔ نئی اسمبلی قائم کرنے کا حکم مان کر مسٹر غلام محمد کے دلی عزائم کو شکست فاش نصیب ہوئی تھی، کیونکہ وہ تو اپنی 60 رکنی آئین ساز کنونشن کھڑا کر کے تمام کام چلانا چاہتے تھے۔ اس ذاتی عزیمت کا غم غلط کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کھوئی ہوئی جسمانی قوتوں کو بحال کرنے کی ٹھان لی۔ اس مقصد کے لیے لکھنؤ سے ایک حکیم صاحب طلب کیے گئے جو نابینا تھے اور ان کی عمر 105 برس سے زائد بتائی جاتی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جس کی عمر 10 برس کے قریب تھی۔ یہ برخوردار حکیم صاحب کی عمر کے 95 برس میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے اسے ان کی طوافت اور حذاقت کا جیتا جاگتا سرٹیفکیٹ تسلیم کیا جاتا تھا۔ حکیم صاحب آتے ہی گورنر جنرل ہاؤس کا ایک حصہ دوا خانے میں تبدیل ہو گیا۔ دن پر حامد دستہ چلتا تھا اور حکیم صاحب کی خواہش کے مطابق جڑی بوٹیاں حاضر ہوتی رہتی تھیں۔ 2-3 بار انہوں نے 100 زندہ اور صحت مند چڑوں کی فرمائش کی جو ہم نے بڑی مشکل سے کمشنر حیدرآباد کے ذریعے مضافات سندھ سے حاصل کیے۔ چڑوں کو ذبح کر کے ان کا مغز تو کسی دوا میں استعمال ہوتا تھا اور گوشت کی زخمی بنا کر حکیم صاحب خود نوش فرما لیتے تھے۔ ایک بار انہوں نے بکری کا ایسا بچہ طلب فرمایا جسے پیدا ہونے کے فوراً بعد آنکھیں کھولنے سے پہلے ذبح کیا جا سکے۔ گورنر ہاؤس کے کئی ملازم شہر کی حاملہ بکریوں کے سراہنے بیٹھے اور کسی نہ کسی طرح حکیم صاحب کی یہ فرمائش بھی پوری کی گئی۔ ان مغذیات وغیرہ سے قوی ادویات اور کچھ تاجات تیار ہوتے تھے جنہیں مسٹر غلام محمد کو بڑے اہتمام سے کھلایا جاتا تھا۔ اس ساری کارروائی کا کوئی اور نتیجہ تو برآمد نہ ہوا، البتہ ان کا بلڈ پریشر مزید بڑھ گیا اور ایک روز وہ اچانک بے ہوش ہو کر کومے میں چلے گئے۔ حکیم صاحب تو بستر بوریا سمیٹ کر رفو چکر ہو گئے اور گورنر جنرل کو آکسیجن لگا دی گئی۔ مسٹر غلام محمد کے ذاتی معالج کرنل بعد میں بریگیڈیئر سرور دن رات ان کے پاس رہے۔ اگلے روز شام کے 4 بجے کے قریب انہوں نے مجھے بتایا کہ گورنر جنرل کی زندگی کا چراغ گل ہونے کے قریب ہے، اس لیے میں پرائم منسٹر اور کابینہ کے دوسرے وزیروں کو اطلاع دے دوں کہ اگر وہ ان کا آخری دیدار کرنا چاہتے ہیں تو فوراً یہاں آ جائیں۔ مسٹر غلام محمد کے بیڈ روم کے دروازے کھول دیے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے وزیر اعظم کی کابینہ کے ممبروں اور گورنر جنرل کے ذاتی عملے سے کھچا کھچ بھر گیا۔ وزیر دفاع اور کمانڈر اینڈ چیف جنرل محمد ایوب خان فوجی وردی میں ملبوس تھے۔ انہوں نے بستر کے پاس کھڑے ہو کر گورنر جنرل کو الوداعی سلوٹ کیا اور ان کی مداح میں چند فقرے کہے۔ ان کی دیکھا دیکھی چند دوسرے وزیر اعظم بھی اسی قسم کی تقریریں کرنے کے لیے پر تول رہے تھے کہ اچانک مسٹر غلام محمد کے منہ پر لگے ہوئے آکسیجن ماسک میں کچھ جنبش سی ہوئی، پھر ایک ہاتھ پھر دوسرا ہاتھ بلند ہوا۔ کرنل سرور نے بڑی خوشی سے اعلان کیا کہ گورنر جنرل ہوش میں آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی ساری کی ساری کیبنٹ سر پر پاؤں رکھ کر وہاں سے بھاگ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد مسٹر غلام محمد تکیوں کے سہارے بیٹھے چائے اور کسٹرڈ اور کولڈ ڈرنک نوش فرما رہے تھے اور ساتھ ہی اپنے سٹاف کے ایک ایک فرد کو الگ الگ بلا کر تحقیق فرما رہے تھے کہ ان کی بے ہوشی کے دوران کون شخص کتنا خوش تھا اور کون کتنا غم کی کیفیت میں تھا۔ اس کے بعد مسٹر غلام محمد پر بیماریوں کے حملے شروع ہو گئے، کبھی تیز بخار، کبھی نمونیا، کبھی بلڈ پریشر۔ 2-4 ہفتوں کے اندر وہ بستر کے ساتھ چپک کر رہ گیا۔ اب فیصلہ ہوا کہ انہیں علاج کی خاطر سوئٹزرلینڈ بھیج دیا جائے۔ ایک سپر کنسنٹریشن ہوائی جہاز چارٹر کیا گیا اور مسٹر غلام محمد کو سٹریچر پر لٹا کر خفیہ طور پر جہاز میں پہنچا دیا گیا۔ پرائم منسٹر محمد علی بوگرا دوسرے چند وزیروں کے ساتھ میرے پاس آئے اور کہا کہ میں گورنر جنرل کی کار میں مسٹر غلام محمد کا روپ دھار کر ایئرپورٹ تک چلوں۔ مجھے یہ تجویز بہت مذاق خیز لگی اور میں نے یہ سماگ رچانے سے صاف انکار کر دیا۔ اول تو مسٹر غلام محمد کی شکل و صورت کے ساتھ میری کوئی مشابت نہ تھی، دوسرا انہیں پہلے ہی خاموشی سے ہوائی جہاز میں پہنچا دیا گیا تھا اور اب ان کی نمائندگی کا نقلی جلوس نکالنے کی بالکل کوئی ضرورت نہ تھی۔
لیکن وزیر اعظم اور ان کے پیروکار ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے، اور جب حکومت کا سربراہ اس قسم کے احمقانہ حکم صادر کرے تو سرکاری ملازم صرف احتجاج کر سکتا ہے، انکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ مجبور ہو کر میں نے کالا چشمہ لگا کر سیاہ رنگ کی جناح کیپ پہنی اور گورنر جنرل کی کار میں مسٹر غلام محمد کے انداز میں سکڑ کر بیٹھ گیا۔ ایک اے ڈی سی میرے ساتھ اور دوسرا اگلی سیٹ پر بیٹھا۔ کار پر ایک طرف گورنر جنرل کا فلیگ اور دوسری طرف پاکستان کا پرچم لگا دیے گئے۔ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے موٹر سائیکل سوار فوجیوں کا دستہ تھا، پھر سیکیورٹی پولیس کی گاڑیاں تھیں، اس کے بعد وزیر اعظم کی کار تھی، ان کے پیچھے وزیروں اور افسروں کی گاڑیاں تھیں۔ ہمارا یہ قافلہ شان و شوکت سے روانہ ہوا، لیکن راستے بھر کسی نے اس کا نوٹس نہ لیا، کیونکہ پولیس والوں کی مہربانی سے ایئرپورٹ تک ساری سڑک سنسان پڑی تھی۔ سارے راستہ مجھے یہ خیال آتا رہا کہ اس وقت ہم سب لوگ مل کر گورنر جنرل کے فلیگ اور پاکستانی پرچم کی جی بھر کر بے حرمتی کر رہے ہیں۔ ایئرپورٹ پر جانے والا ہینگر جہاز ہینگر کے اندر کھڑا تھا۔ وزیر قانون مسٹر سہر وردی اپنے کیمروں سے لیس اس کے آس پاس منڈلا رہے تھے۔ ابھی تک انہیں معلوم نہ تھا کہ مسٹر غلام محمد جہاز کے اندر پہنچا دیے گئے ہیں۔ ہمارا جلوس وہاں پہنچا تو وہ بڑے شوق سے گورنر جنرل کی مخصوص کار کی طرف لپکے اور رکتے ہی اس کا دروازہ بے حد احترام سے کھولا۔ کار سے مسٹر غلام محمد کی جگہ جب میں برآمد ہوا تو مسٹر سہر وردی ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا تماشا ہے؟ میں نے انہیں سارا ماجرا سنایا تو مسٹر غلام محمد سے ملاقات کرنے ہوائی جہاز کی طرف لپکے، لیکن کرنل سرور نے یہ کہہ کر روک دیا کہ گورنر جنرل اس وقت کوما میں ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے ڈاکٹرز کے علاج معالجہ کے بعد ان کی طبیعت کچھ سنبھلی تو ایک روز وہ پکنک منانے ایک پرفضا مقام پر گئے۔ لنچ کے وقت ایک ریسٹورینٹ میں سٹاف کو الگ میز پر بٹھایا گیا اور مسٹر غلام محمد، مس بورل اور اس کی والدہ کے ساتھ علیحدہ ٹیبل پر بیٹھے۔ کھانے کے دوران ان پر فالج کا ایک اور حملہ ہوا اور انہیں ایمبولینس میں ڈال کر زیورج والے کلینک میں داخل کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد جب مسٹر غلام محمد واپس کراچی آئے تو ان کی دماغی حالت اور بھی پیچیدگی اختیار کر چکی تھی۔ وہ سویرے سوٹ پہن کر کیبنٹ روم میں آ جاتے تھے، اپنے اسٹاف کے مختلف افراد کو جمع کر کے ہر روز نئی کابینہ بناتے تھے، ان سے حلف اٹھواتے تھے، ان لوگوں کو تقسیم کرتے تھے اور اس کے بعد گھنٹوں کیبنٹ میٹنگ ہوتی تھی۔